فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 92۔ وہ محض تجربہ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ یہ ایک بلا واسطہ سیل حیات ہے جو بعد میں ہمارے تفکر کو مواد مہیا کرتا ہے۔ یہ معلوم ہوگا کہ یہ نظریہ ذہن و مادہ کے درمیان فرق مٹا دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس فرق کو دو مختلف قسم کے بقول جیمز مواد میں فرق سمجھا جائے۔ یوں جو لوگ جیمز سے اس بارے میں متفق ہیں وہ بقول ان کے بے رنگ احدیت کے قائل ہیں، جس کے مطابق جس خام جنس سے یہ دنیا بنی ہے وہ نہ ذہن ہے نہ مادہ، لیکن دونوں سے پہلے ہے۔ جیمز نے خود اس نظریہ میں پنہاں بات کو فروغ نہ دیا۔ اس کے برعکس اس کا محض تجربہ کا جملہ شاید لاشعوری طور پر برکلے کی تصوریت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لفظ تجربہ اکثر فلاسفہ نے استعمال کیا ہے لیکن کسی نے اس کی تعریف نہیں کی ہے۔ آئیے لمحہ بھر کے لیے دیکھیں اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ فہم عامہ کہتا ہے کہ بہت اشیاء جو وارد ہوتی ہیں وہ تجربہ نہیں ہوتی، مثلا چاند کی دوسری جانب ہونے والے واقعات جو دکھائی نہیں دیتے۔ برکلے اور ہگل مختلف استدلال کے باعث دونوں نے اس سے انکار کیا اور یہ کہا کہ جو بات تجربہ میں نہیں آتی وہ کچھ نہیں ہے۔ اب بیشتر فلاسفہ کے نزدیک ان کے استدلال بے وزن ہیں۔ میرے خیال میں وہ حق بجانب ہیں۔ اگر ہمیں اس نظریہ پر قائم رہنا ہے کہ تجربہ دنیا کا مواد ہے تو ہم یہ بات ضروری سمجھیں گے کہ ان ناخوشگوار وضاحتوں کی تفصیل بیان کریں کہ ہماری چاند کی غیر مرئی طرف جیسی باتوں سے کیا مراد ہے، اور جب تک ہم اس اہل نہیں ہوتے کہ غیر تجربہ شدہ اشیاء سے تجربہ شدہ اشیاء مخرج کریں، ہمیں اپنے سوا کسی اور شے کے وجود پر یقین کرنے کے لیے بنیادیں تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ جیمز اس سے انکار کرتا ہے لیکن اس کے دلائل بہت قائل کرنے والے ہیں۔ تجربہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ جواب تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ پوچھنا ہے کہ اس واقعہ جس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس واقعہ جس کا تجربہ نہیں ہوتا میں کیا فرق ہے۔ گرتی ہوئی بارش جو دیکھی یا محسوس ہوتی ہے کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن صحرا جہاں کوئی ذی حیات نہیں ہوتا میں ہونے والی بارش کا تجربہ نہیں ہوتا۔ یوں پہلے ہم اس نقطہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں زندگی نہیں وہاں تجربہ نہیں، لیکن تجربہ انسان کا ہم وسعت نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف میں توجہ نہیں دیتا، ان کا تجربہ ہونا میں بمشکل ہی کہہ سکتا ہوں۔ صاف طور پر مجھے وہ تجربہ ہوتا ہے جو مجھے یاد رہتا ہے، لیکن ان اشیاء جو مجھے واضح طور پر یاد نہیں نے ایسی عادات دی ہوں جو اب تک قائم ہوں۔ جلا ہوا بچہ آگ سے ڈرتا ہے، خواہ وہ اسے واقعہ جس میں جلا تھا یاد بھی نہ ہو۔ میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعہ تجربہ شدہ ہوتا ہے جب یہ ایک عادت قائم کر دیتا ہے۔ حافظہ ایک قسم کی عادت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عادات صرف زندہ عضویات میں قائم ہوتی ہیں۔ ایک جلا ہوا چمٹا آگ سے نہیں ڈرتا، خواہ وہ اکثر سرخ گرم سرخ ہو گیا ہو۔ اس لیے فہم عامہ کی بنیادوں پر ہم کہیں گے کہ تجربہ دنیا کے مواد کا ہم وسعت نہیں ہے۔ اس نقطہ پر فہم عامہ سے دور جانے کی میں خود کوئی وزن دار وجہ نہیں دیکھتا۔ تجربہ کے معاملہ کے سوا جیمز کے بنیادی تجربیت میں خود کو متفق پاتا ہوں، مگر اس کی عملیت اور عزم بالاعتقاد will to believe کے ساتھ معاملہ مختلف ہے۔ خصوصاً آخر الذکر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساخت مخصوص مذہبی عقائد کے لیے ایک خوشنما مگر مغالطہ آمیز تحفظ کے طور پر کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اس تحفظ کو کوئی دل سے ماننے والا قبول نہ کر سکا۔ عزم بالاعتقاد 1896 میں شائع ہوئی تھی۔ عملیت بعض پرانے انداز فکر کا نیا نام 1907 میں شائع ہوئی۔ پریگمیٹزم the new name of some old ways of thinking 1907 آخر الذکر کا نظریہ اول الذکر کے نظریے ہی کا پھیلاؤ ہے۔ عزم بالاعتقاد کا استدلال یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم اکثر کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک فیصلہ کے لیے وافر نظری بنیادیں موجود نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ جیمز کہتا ہے کہ مذہبی معاملات اس زمرہ میں آتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی عقیدے کے تسلیم کرنے کا رویہ اپنائیں، خواہ ہماری محض منطقی عقل مجبور نہ ہوتی ہو۔ بنیادی طور پر یہ رویہ روسو کے سیویارڈ پادری کا ہے، لیکن جیمز کا اسے فروغ دینا نئی بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سچائی کا اخلاقی فرض وہ یکساں احکام پر ہے، سچ مانو اور جھوٹ چھوڑ دو۔
ایک مشترک غلطی سے آخر الذکر سے رجوع کرتا ہے اور یوں متعدد سچائیوں کو ماننے میں ناکام رہتا ہے جو کہ ایک کم مختار شخص بھی مان لے گا۔ اگر سچائی ماننا اور جھوٹ سے بچنا ایک ہی اہمیت رکھتے ہیں تو جب مجھے ان ہی سے ایک کا انتخاب پیش ہو تو میرے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ ان امکانات میں سے اپنی مرضی سے ایک مان لوں، کیونکہ پھر میرے پاس سچائی ماننے کا برابر کا موقع ہے، جبکہ فیصلہ معلق رکھنے سے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ نظریہ سنجیدگی سے مان لیا جائے تو نتیجتاً جو اخلاقیات ملے گی عجیب و غریب ہوگی۔ فرض کریں میں ٹرین میں ایک اجنبی شخص دیکھتا ہوں، میں خود سے پوچھتا ہوں کیا اس کا نام اینی ایبزرویکر سمتھ ہے؟ اگر میں مان لیتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تو میں یقیناً اس کے نام کے متعلق کچھ نہیں جانتا، جبکہ اگر میں یہ ماننے کا فیصلہ کرتا ہوں کہ یہی اس کا نام ہے تو پھر یہ امکان ہے کہ میں یہ بطور سچ ہی مان رہا ہوں۔ جیمز کہتا ہے کہ متشکک دھوکہ کھانے سے ڈر رہا ہے اور خوف کے باعث شاید سچائی کھو دے۔ وہ مزید کہتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ امید کے ذریعے فریب خوردگی زیادہ بدترین ہے بنسبت خوف کے ذریعے فریب خوردگی سے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں سالوں تک یہ امید رکھتا رہوں کہ اس شخص سے ملوں جس کا نام ایبزرویکر سمتھ ہے، تو منفی سچ کے خلاف مثبت سچ مجھے آمادہ کرے گا کہ میں یہ مان لوں کہ جو اجنبی شخص بھی مجھے ملتا ہے اس کا یہی نام ہے، مگر اس وقت تک جب میں اس کے برعکس فیصلہ کن ثبوت حاصل نہیں کر لیتا۔ آپ کہیں گے لیکن یہ مثال بے معنی ہے، کیونکہ اگرچہ تم اجنبی شخص کا نام نہیں جانتے تو تم یہ تو جانتے ہو کہ انسانوں کی بہت کم تعداد اس نام سے پکاری جاتی ہے، اس لیے تم لا علمی کی اس حالت میں نہیں ہو جو تمہاری آزادی انتخاب میں پہلے ہی فرض شدہ ہے۔ اب یہ کہنا عجیب لگتا ہے کہ جیمز اپنے تمام تر مقالے میں احتمالیت کا کبھی ذکر نہیں کرتا، اور جبکہ کسی سوال کے متعلق بھی احتمالیت کا قابل دریافت غور و فکر ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اگرچہ کوئی بھی راسخ العقیدہ شخص نہیں مانے گا کہ دنیا کے کسی مذہب کے حق یا خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ فرض کریں آپ ایک چینی ہیں اور آپ کا رابطہ کنفیوشیزم، بدھائزم اور مسیحیت سے ہوتا ہے۔ آپ منطق کے قوانین سے یہ ماننے سے باز رہتے ہیں کہ تینوں میں سے ہر ایک مذہب سچا ہے۔ فرض کریں کہ بدھزم اور مسیحیت کا یکساں ہونے کا معاملہ درپیش آتا ہے، تب یہ فیصلہ کہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے اور ان میں سے ایک ضرور سچا ہے اور اس لیے کنفیوشیزمت ضرور غلط ہے۔ لیکن اگر تینوں یکساں معلوم ہوتے ہیں تو ہر ایک کے سچ کی نسبت غلط ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس صورتحال میں جو ہی ہم احتمالیت سے غور و فکر کرتے ہیں جیمز کا اصول بکھر جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ممتاز ماہر نفسیات ہونے کے باوجود جیمز نے خود کو اس نقطہ پر ایک غیر معمولی خامی کے سپرد کر دیا۔ اس نے اس طرح بات کی جیسے کہ صرف دو متبادل مکمل اعتقاد یا مکمل بے اعتقادی ہی ہے، اور ہر قسم کے شک کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ میں اپنے شیلفوں میں ایک کتاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اس شیلف میں شاید ہو اور میں تلاش کرنے لگتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس شیلف میں ہے جبکہ میں اسے دیکھ نہیں لیتا، جب تک کہ میں اسے دیکھ نہیں لیتا۔ ہم عادتاً مفروضات پر عمل کرتے ہیں لیکن عین اس طرح نہیں جیسے ہم ان پر عمل کرتے جنہیں ہم یقینات سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم مفروضات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم نئے ثبوت کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سچائی کا مسئلہ ویسا نہیں جیسا کہ جیمز خیال کرتا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ یوں ہے کہ کسی مفروضے پر جسے آپ قابل قدر سمجھتے ہیں اس درجہ تک غور و فکر کریں جس تک اسے تسلیم کرنے کا ثبوت یقین لاتا ہے، اور اگر مفروضہ وافر حد تک اہم ہے تو مزید فرض بنتا ہے کہ اس کا ثبوت تلاش کیا جائے۔ یہ سادہ فہم عامہ ہے اور اس طریق کار سے عین ہم آہنگ ہے جو قانونی عدالت میں روا رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اس طریق کار سے بالکل مختلف ہے جس کی جیمز سفارش کرتا ہے۔
یہ جیمز کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ اس کا عزم بالاعتقاد پر اسے دوسری باتوں سے علیحدہ کر کے غور و فکر کیا جائے۔ یہ ایک عارضی نظریہ تھا جو ارتقا پا کر عملیت کی طرف لے جانے والا تھا۔ جیسا کہ جیمز کو ظاہر ہوتا ہے کہ عملیت ابتدائی طور پر سچائی کی نئی تعریف ہے۔ عملیت کے دو اور سرغنہ بھی حامی تھے، ایک FCS شلر اور دوسرا ڈاکٹر جان ڈیوی تھا۔ ڈاکٹر ڈیوی کا اگلے باب میں ذکر کروں گا، دیگر دونوں کی نسبت شلر کم اہمیت کا حامل تھا۔ جیمز اور ڈاکٹر ڈیوی کے درمیان زور دینے کا فرق ہے۔ ڈاکٹر ڈیوی کا زاویہ نگاہ سائنسی ہے اور اس کے دلائل زیادہ تر سائنسی طریقے کے جائزہ کے بعد اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن جیمز کا بنیادی طور پر تعلق مذہب اور اخلاقیات سے ہے۔ عام طور پر یہ کہہ لیجیے کہ وہ ہر اس نظریہ کی وکالت کرتا ہے جو لوگوں کو نیک اور خوش بنانے کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس مفہوم میں سچ ہے جس میں وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ جیمز کے مطابق عملیت کی ابتدا کرنے والا سی ایس پیرس تھا، جس نے کہا تھا کہ ہمارے خیالات میں صفائی حاصل کرنے کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک معروض کے کس عملی نوعیت کے نتائج قابل فہم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں جیمز کہتا ہے کہ فلسفہ کا منصب یہ دیکھنا ہے کہ اگر دنیا کا یہ یا وہ قاعدہ سچ ہے تو اس سے آپ اور میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح نظریات آلات بن جاتے ہیں، معموں کے جوابات نہیں۔ جیمز ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ تصورات اس حد تک سچ ہوتے ہیں جس حد تک وہ ہمارے تجربہ کے دوسرے حصوں کے ساتھ اطمینان بخش تعلقات پیدا کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ایک تصور اس حد تک سچ ہے جس حد تک اس کو ماننا ہماری زندگیوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ سچائی خیر کی ایک نوع ہے، ایک الگ مقولہ نہیں۔ سچائی کا ایک تصور ہوتا ہے، واقعات اسے سچ بناتے ہیں۔ دانشوروں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک سچا تصور ضرور حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن مطابق ہونا کے معنی نقل ہونا نہیں ہے۔ وسیع ترین مفہوم میں ایک حقیقت کے مطابق ہونا کے صرف یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو براہ راست اس تک رہنمائی ملے، یا اس کی گرد و نواح تک، یا اس کے ساتھ عمل کے ایسے رابطے میں شامل ہونا ہو، یا اس کے ساتھ بہتر تعلق قائم ہوتا ہو جو کہ اس سے غیر متفق ہونے سے نہ ہوتا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہمارے طرز فکر میں صرف مصلحت ہی سچ ہے، آخرکار بھی اور بلا شبہ مجموعی طور پر بھی۔ دوسرے الفاظ میں سچائی حاصل کرنے کا فرض ہمارے اس عام فرض کا حصہ ہے کہ وہ کام کریں جو فائدہ دیتا ہے۔ عملیت اور مذہب پر ایک باب میں وہ پکی فصل کاٹتا ہے۔ ہم کسی مفروضے کو رد نہیں کر سکتے بشرط یہ کہ اس سے زندگی کے لیے مفید نتائج نکلتے ہوں۔ اگر خدا کا مفروضہ اپنے لفظ کے وسیع ترین مفہوم میں تسلی بخش طور پر کام آتا ہے تو یہ سچ ہے۔ ثبوت ملنے پر ہم پوری طرح یقین کر سکتے ہیں کہ مذہبی تجربہ فائدہ پہنچاتا ہے، کہ اعلیٰ قوتوں کا وجود ہے اور ہمارے ہی جیسے مثالی خطوط پر دنیا کو بچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس نظریہ میں مجھے بہت فکری مشکلات نظر آتی ہیں۔ یہ فرض کر لیتا ہے کہ ایک اعتقاد اس وقت سچ ہے جب اس کے نتائج اچھے ہیں، اگر اس تعریف کو مفید ہونا ہے تو، اور اگر نہیں تو یہ عملیت پسندوں کے معیار سے مذمت پاتا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے الف خیر کیا ہے، بے اس یا دوسرے اعتقاد کے کیا نتائج ہیں، اور یہ جاننے کے لیے کہ کوئی شے سچ ہے ہمارے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ صرف یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہی کہ اس عقیدہ کے نتائج مفید ہیں ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سچ ہے۔ اس کا نتیجہ ایک ناقابل یقین پیچیدگی ہے۔ فرض کریں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کولمبس نے بحر اوقیانوس 1492 میں عبور کیا۔ آپ دوسرے لوگوں کی طرح اسے کسی کتاب میں نہیں دیکھیں گے، آپ ضرور یہ تحقیق کریں گے کہ اس اعتقاد کے نتائج کیا ہیں، اور یہ کیسے ان نتائج سے مختلف ہے جو یہ ماننے سے نکلتے ہیں کہ اس نے 1491 یا 1493 میں بحری سفر کیا۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ان نتائج کا جائزہ لینا اخلاقی نقطہ نظر سے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 1492 کے بہترین نتائج ہیں کیونکہ اس سے امتحان میں زیادہ نمبر ملتے ہیں،
لیکن اگر آپ نے 1491 یا 1493 کہا تو آپ کے مقابل تب آپ پر سبقت لے جائیں گے۔ وہ شاید اپنی کامیابی کی بجائے تمہاری کامیابی کو اخلاقی لحاظ سے قابل افسوس قرار دیں۔ امتحانات کے علاوہ مجھے اس یقین کے عملی نتائج اور کچھ نہیں ملتے سوائے ایک مورخ کے معاملہ میں۔ لیکن مشکل یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے اعتقاد کے نتائج کا اندازہ دونوں اخلاقی اور امر واقعی سچ ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ کے اعتقاد کی سچائی کی دلیل غلط ٹھہرتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نتائج کے حوالے سے آپ کا عقیدہ صحیح ہے، جیمز کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح نتائج کا حامل ہے اور اپنی باری پر واحد سچ ہے اگر اس کے نتائج اچھے ہیں، اور لا انتہا طور پر ایسا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بات نہیں بنے گی۔ ایک اور مشکل ہے۔ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کولمبس ہے۔ ہر شخص متفق ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں سچ ہے۔ لیکن یہ کیوں سچ ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص جو گوشت پوست والا آج سے 450 سال پہلے زندہ تھا، کیونکہ میرے عقیدے کے باعث نہ اس کے نتائج کے باعث۔ جیمز کی تعریف کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ الف وجود رکھتا ہے، سچ ہے، خواہ حقیقت میں الف وجود نہیں رکھتا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ سانتا کلاز کا مفروضہ اپنے وسیع ترین مفہوم میں تسلی بخش طور پر کام آتا ہے، اس لیے سانتا کلاز کا وجود ہے، سچ ہے، اگرچہ سانتا کلاز کا وجود نہیں ہے۔ جیمز کہتا ہے، میں دہراتا ہوں کہ اگر خدا کا مفروضہ اپنے لفظ کے وسیع ترین مفہوم میں تسلی بخش طریقے سے کام آتا ہے تو یہ سچ ہے۔ یہ آسانی سے اس سوال کو غیر اہم سمجھ کر بھول جاتا کہ کیا حقیقت میں خدا اپنے آسمان پر موجود ہے؟ اگر وہ خدا مفید مفروضہ ہے تو کافی ہے۔ خدا بحیثیت خالق کائنات فراموش کر دیا جاتا ہے۔ تمام وہ جو یاد رکھا جاتا ہے خدا پر ایمان اور ہمارے ننھے سیارے پر رہنے والے جانداروں پر اثرات ہیں۔ یہ باعث حیرت نہیں کہ پوپ نے مذہب کے عملیاتی تحفظ کی مذمت کی۔ یہاں ہم اس اختلاف کی طرف آتے ہیں جو جیمز کے مذہبی نقطۂ نظر اور ماضی کے مذہبی لوگوں کے نقطۂ نظر میں پایا جاتا ہے۔ جیمز کی مذہب میں دلچسپی بطور انسانی مظہر ہے، لیکن ان معروضات میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں جس پر مذہب تفکر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ خوش ہوں، اور اگر خدا پر ایمان انہیں خوش رکھتا ہے تو انہیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس حد تک یہ صرف خیر خواہی ہے، فلسفہ نہیں۔ یہ اس وقت فلسفہ بنتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عقیدہ انہیں خوش بناتا ہے تو یہ سچ ہے۔ اس شخص کے لیے جسے عبادت کے لیے ایک معبود چاہیے یہ غیر تسلی بخش ہے۔ اس کا یہ کہنے سے سروکار نہیں ہوتا اگر میں خدا پر یقین رکھتا ہوں تو میں خوش ہوں گا۔ اسے یہ کہنے سے سروکار ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اس لیے میں خوش ہوں، اور جب وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی خدا پر ایمان ایسا ہی ہے جیسے وہ روز ویلٹ یا چرچل یا ہٹلر کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے لیے خدا ایک حقیقی وجود ہے، نہ صرف ایک انسانی تصور جس کے اچھے نتائج ہیں۔ یہ ایسا حقیقی عقیدہ ہے جس کے واقعی اچھے نتائج ہیں، نہ کہ جیمز کا بے جان بدل۔ یہ واضح ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہٹلر وجود رکھتا ہے تو میرا مطلب یہ نہیں کہ ہٹلر کو ماننے کے لیے نتائج اچھے ہیں۔ یہی بات صدقے دل سے خدا پر ایمان رکھنے والے کے لیے سچ ہے۔ جیمز کا نظریہ تشکیک کی بنیاد پر عقیدے کی ایک بالائی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش ہے۔ ایسی تمام کوششوں کی طرح یہ مغالطوں پر منحصر ہے۔ اس کے معاملہ میں مغالطے زائد انسانی حقائق کو نظر انداز کرنے کی کوشش میں پیدا ہوتے ہیں۔ برکلے کی تصوریت اور تشکیک کا ملاپ اس سے خدا کی جگہ خدا کا عقیدہ ایک بدل بنواتا ہے، اور یہ ہیلہ سازی کراتا ہے کہ اس سے بھی ٹھیک ویسا ہی کام بنے گا، لیکن یہ صرف موضوعاتی دیوانگی کی ایک صورت ہے جو بیشتر جدید فلسفے کی خصوصیت ہے۔ باب نمبر 30 جان ڈیوی جو 1859 میں پیدا ہوا، امریکہ کے زندہ فلسفیوں میں صف اول کا فلسفی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ اسے نہ صرف فلسفہ میں ممتاز حیثیت حاصل ہے بلکہ اس نے تعلیم، جمالیات اور سیاسی نظریہ پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین کردار کا انسان ہے۔
وہ زاویہ نظر میں لبرل، فیاض اور ذاتی تعلقات میں شفیق اور انتھک محنت کرنے والا شخص ہے۔ اس کی متعدد آراء سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے جو احترام اور تعریف کے جذبات ہیں اور میرے ساتھ اس کا جو ذاتی شفیقانہ رویہ ہے، اس کے تحت میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی ہر رائے سے متفق ہوتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے نمایاں فلسفے کے نظریے سے غیر متفق ہونے پر مجبور ہوں۔ وہ منطق اور نظریہ علم میں تحقیق کو سچائی کا بدل قرار دیتا ہے۔ ولیم جیمز کی طرح ڈیوی بھی نئی انگلستانی ریاست کا مقامی باشندہ ہے اور نئی انگلستانی لبرلزم کی روایت کا مالک ہے، جسے اب بعض لوگوں نے 100 سال پہلے کی نئے انگلستانی باشندوں کی نسل کو ترک کر دیا ہے۔ وہ صرف فلسفی کبھی نہیں رہا ہے، اس کی اولین دلچسپی کا مرکز تعلیم رہا ہے اور امریکی تعلیم پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ میں نے بھی اسی کی طرح مگر کم درجے میں تعلیم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ میری طرح شاید وہ بھی ان ماہرین تعلیم سے کبھی مطمئن نہیں رہا ہے جنہوں نے اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ہر نیا نظریہ عملی صورت میں کسی مبالغے یا زیادتی کا ضرور شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اتنا ضرور فرق پڑتا ہے کہ جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو نئی بات ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ خامیاں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں بنسبت اس بات کے جو روایت بن چکی ہے۔ جب ڈیوی شکاگو میں 1894 میں فلسفہ کا پروفیسر بنا تو اس کے مضامین میں ابتدائی تعلیم شامل تھی۔ اس نے ترقی پسند اسکول کی بنیاد رکھی اور تعلیم پر بہت زیادہ لکھا۔ اس نے اس زمانے میں جو کچھ لکھا اسے اپنی کتاب مدرسہ اور معاشرہ میں اکٹھا کر دیا، دی اسکول اینڈ سوسائٹی 1899، جسے اس کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ بااثر قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے تعلیم کے موضوع پر تمام عمر لکھنا جاری رکھا اور بیشتر اتنا ہی جتنا کہ فلسفہ پر۔ دیگر معاشرتی اور سیاسی مسائل بھی اس کی فکر کا بیشتر حصہ بنے رہے ہیں۔ میری طرح وہ بھی روس اور چین کے دوروں سے بہت متاثر ہوا۔ وہ پہلی جنگ عظیم کا بادل نخواستہ حامی تھا۔ اس نے ٹرانسکی پر الزام کی تحقیق میں اہم کردار ادا کیا اور جب وہ اس کا قائل بھی ہو گیا تو اس کے الزامات بے بنیاد تھے۔ تو اس نے یہ نہ سوچا کہ اگر لینن کا جانشین اسٹالن کی بجائے ٹراٹسکی ہوتا تو سوویٹ حکومت تسلی بخش ہوتی۔ وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ متشدد انقلاب جو آمریت کی طرف لے جاتا ہے ایک اچھا معاشرہ حاصل کرنے کی راہ ہموار نہیں کرتا۔ اگرچہ تمام معاشی مسائل میں وہ بہت لبرل تھا، لیکن وہ کبھی مارکسزم کا حامی نہیں رہا۔ میں نے ایک دفعہ اسے یہ کہتے سنا ہے کہ مشکل سے روایتی راسخ العقیدہ دینیات سے آزاد پانے کے بعد وہ خود کو کسی اور زنجیر میں نہیں باندھنا چاہتا۔ ان سب معاملات میں اس کے نظریات اکثر میرے نظریات سے یکسانیت رکھتے ہیں۔ خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے ڈیوی کی سب سے بڑی اہمیت اس تنقید کے باعث ہے جو اس نے سچائی کے روایتی نظریہ پر کی ہے۔ اس نے اس نظریہ کی صورت اختیار کر لی جسے آلاتیت کہتے ہیں۔ بیشتر پیشہ ور فلسفیوں کا سچائی کا تصور یہ تھا کہ یہ جامد، حرف آخر، کامل اور دائمی ہے۔ مذہبی زبان میں اسے خدا کے افکار کی نیت قرار دیا جاتا ہے، اور وہ افکار جو فکری انسان کی حیثیت سے ہم خدا سے اپناتے ہیں سچائی کا مکمل نمونہ حسابی پہاڑا ہے، جو قطعی صحیح اور یقینی ہے اور ہر قسم کی عارضی میل سے صاف ہے۔ فیثاغورس اور اس سے بھی زیادہ افلاطون کے زمانے سے ریاضی دینیات سے منسلک رہی ہے اور اس نے نظریہ علم اور پیشہ ور فلسفیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ڈیوی کی دلچسپیاں ریاضیاتی کی بجائے حیاتیاتی ہیں اور وہ فکر کو ایک ارتقائی عمل سمجھتا ہے۔ بلا شبہ روایتی نظریہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن علم کا ہر ٹکڑا جب حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ایک حرف آخر سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہیگل علم کو اس انداز سے نہیں دیکھتا، وہ انسانی علم کو ایک عضویاتی کل سمجھتا ہے۔
جو دھیرے دھیرے ہر حصے میں ارتقا پاتا اور کسی حصے میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ کل کامل نہیں ہو جاتا۔ اگرچہ ہیگل کے فلسفہ نے ڈیوی کو جوانی میں متاثر کیا، لیکن وہ اب بھی اپنی مطلق اور اپنی دائمی دنیا رکھتا ہے جو عارضی عمل سے زیادہ حقیقی ہے۔ ڈیوی کی فکر میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی فکر میں تمام حقیقت عارضی ہے اور عمل اگرچہ ارتقائی ہے مگر کسی تصور کا انکشاف نہیں کرتا جیسا کہ ہیگل سمجھتا ہے۔ جہاں تک ڈیوی سے میں متفق ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ نکات زیر بحث لاؤں جن پر میرا اس سے اختلاف ہے، میں اپنے نظریہ سچائی کے متعلق کچھ کہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کس قسم کی چیز سچ یا جھوٹ ہے؟ سادہ جواب یہ ہے کہ ایک جملہ کولمبس نے 1492 میں سمندر عبور کیا سچ ہے، کولمبس نے 1776 میں سمندر عبور کیا جھوٹ ہے۔ جواب صحیح ہے مگر نامکمل۔ جملے سچ یا جھوٹ ہوتے ہیں جیسے بھی وہ ہوں، کیونکہ وہ بامعنی ہوتے ہیں اور ان کی معنویت کا انحصار اس زبان پر ہوتا ہے جو استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کولمبس کی بات عربی زبان میں ترجمہ کر رہے ہوں تو آپ کو 1492 کا سال اسلامی کیلنڈر کے سال کے مطابق تبدیل کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ مختلف زبانوں میں جملے وہی معنویت رکھتے ہیں اور یہ معنویت ہے، الفاظ نہیں، جو متعین کرتی ہے کہ جملہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جب آپ ایک جملہ کے مدعی ہوتے ہیں تو آپ ایک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جسے ٹھیک طور پر ایک مختلف زبان میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ جو بھی ہو جو سچ یا جھوٹ ہوتا ہے یا کم و بیش سچ۔ یوں ہم عقیدہ کی تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ہم عقیدہ بشرط یہ کہ جو بہت سادہ ہو، الفاظ میں بیان کیے بغیر بھی وجود رکھتا ہے۔ الفاظ استعمال کیے بغیر یہ ماننا مشکل ہوگا کہ ایک دائرے کے اس کے قطر سے نسبت تقریباً 3.14159 ہوتی ہے، یا یہ کہ سیزر جب کہ اس کا ربیکان عبور کرنے کا فیصلہ کیا، رومن ریپبلک آئین کی تقدیر پر مہر ثبت کر دی۔ لیکن سادہ معاملات میں ان کہے عقائد عام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ زینے سے اترتے ہوئے آپ نے ایک غلطی کی، آپ سمجھے کہ آپ نیچے پہنچ گئے ہیں، آپ زمین کی سطح کے لیے مناسب قدم رکھتے ہیں لیکن زور سے نیچے آپ پڑتے ہیں۔ نتیجہ حیرت کا ایک شدید صدمہ ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کہیں گے کہ میں سمجھا تھا کہ میں نیچے پہنچ گیا ہوں، لیکن حقیقت میں آپ زینے کے متعلق نہیں سوچ رہے ہوتے ورنہ آپ نے غلطی نہ کی ہوتی۔ ایک طرح آپ کے اعصاب زمین کی موزونیت کے مطابقت بنا چکے تھے جبکہ حقیقت میں آپ بھی وہاں نہیں تھے۔ یہ غلطی آپ کے ذہن کی بجائے آپ کے بدن نے کی۔ کم از کم یہی فطری بات ہے کہ جو کچھ ہوا آپ اسے اس طرح بیان کریں، لیکن حقیقت میں ذہن و بدن کے درمیان فرق مشتبہ ہے۔ یہ بہتر ہوگا کہ عضویہ کی بات کی جائے اور ذہن و بدن کے درمیان کی حرکات کی تقسیم کو غیر معین رہنے دیں۔ تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے عضویہ نے یہ مطابقت بنا لی تھی کہ کیا کرنا مناسب ہوگا اگر آپ زمین پر پہنچ چکے ہوتے، لیکن حقیقت میں یہ نامناسب تھا۔ مناسبت کی یہ ناکامی غلطی کا سبب بنی اور ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک غلط عقیدے پر عمل کر رہے تھے۔